بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال نسوة فی المدینہ امرأۃ العزیز، اور کہا عورتوں نے فی المدینہ شہر میں امرأۃ العزیز عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں تراود فتاها عن نفسی، کہ ورغلاتی ہے فتح جوان کو، اپنے جوان کو، عن نفسی ہی اپنے دل کے بارے میں، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ بی بی اپنے جوان کا دل لباتی ہے۔ قد شغفها حبا، بے شک گر کر دیا ہے اس کی محبت نے، یا وارفتہ کر دیا ہے اس کی محبت نے۔ انا لنراها فی ضلال مبین، بے شک البتہ دیکھتی ہیں ہم کھلی گمراہی میں۔ جب یہ والا معاملہ ہوا تو یوسف علیہ السلام اس کوٹھڑیوں سے جب نکلے اور عزیز مصر نے دیکھ لیا اور وہ معاملہ، اب اس بات کے پھر جو ہے نا وہ چرچے ہونا شروع ہو گئے۔ وہ بات نکلتے نکلتے باہر عورتوں کے اندر مشہور ہو گئی، یہاں تک کہ 40 عورتوں کے اندر وہ بات مشہور ہو گئی کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا اپنے ایک نوجوان غلام پر عاشق ہو گئی ہے، اور اس کو ایک بند کمروں میں لے گئی اور یہ کچھ معاملہ ہوا۔ البتہ وہ باتیں جو ہیں وہ عورتوں کے اندر اس طرح چہمگوئیاں شروع ہو گئی۔ ایسے ہی پھر محل کے اندر 5 عورتیں محل کے اندر تھیں جنہیں بھی اس بات کا جو ہے نا وہ علم ہو گیا، یا پہلے ان 5 عورتوں کو پتہ چلا اور انہوں نے پھر بات جو ہے وہ باہر پھیلائی۔ جی البتہ 5 عورتیں محل کے اندر تھیں جنہیں اس بات کی خبر ہو گئی، اور وہ محل کے اندر جو تھیں، یعنی ایک وہ شراب پلانے والے کی ساقی جو تھا اس کی بیوی تھی، ایک مطلب کھانا کھلانے والا باورچی تھا اس کی بیوی تھی۔ اس طرح کے مطلب محل کے اندر کے جو کارندے ہوتے ہیں ان کی بیویاں جو تھیں ان کو اس بات کا علم ہوا، اور پھر انہوں نے وہ بات باہر بھی پھیلا دی۔ جب زلیخا کو پھر پتہ چلا کہ یہ بات جو ہے یہ تو باہر نکل گئی ہے، آؤٹ ہو گئی ہے باہر یہ بات جو ہے، اور یہ تو سراسر بدنامی ہے، عورتیں جو ہے نا وہ طرح طرح کی باتیں کریں گی، جس کے بعد بات جائے گی وہ 2-4 باتیں اور ساتھ لگائے گی، اس طرح یہ نہ جانے کیا سے کیا بات بن جائے۔ اس نے چاہا کہ میں اس بات کا جو ہے نا وہ کوئی سد باب کروں، کوئی روک تھام ان باتوں کی جو ہے نا یہ ہونی چاہیے، یہ بات جو ہے نا یہ زیادہ عام نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے پھر کیا کیا، فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، تو جب اس نے سنا بمکرہن مکر ان عورتوں کا، ٹھیک ہے، یہ باتیں جو ہیں یہ
جب اس نے یہ سنی کہ یہ بات باہر نکل گئی ہے، آؤٹ ہو گئی ہے، تو ان لوگوں کے مکر کو اس نے سنا، ارسلت الیہن، بھیجا دعوت نامہ ان عورتوں کی طرف، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور یعنی اس نے کیا کیا، زلیخا نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ، بڑی تدبیر کے ساتھ اس نے یہ کہا، حالانکہ وہ عزیز مصر کی بیوی تھی، اگر چاہتی تو جن جن عورتوں نے باتیں کی ہیں ان کو وہ گرفتار بھی کروا سکتی تھی، چاہتی تو ان کو سزا بھی دلوا سکتی تھی، جی کوئی نہ کوئی ظلم جبر جو ہے وہ اس طرح کا راستہ اختیار کر سکتی تھی، کیونکہ عزیز مصر کی بیوی تھی، حکومت تھی اس کے پاس، یا اس کے قبضہ اختیار میں تھی، لیکن اس نے یہ والا راستہ اختیار نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جانتی تھی کہ اگر میں نے ایسے کیا تو پھر اور زیادہ بات جو ہے وہ پاپولر ہو جانی ہے، کہ باقی ماندہ جو مطلب اور عورتیں ہیں، شہر کی اور عورتیں ہیں، وہاں تک بھی یہ بات، ابھی تک تو یہ محدود ہے، اور پتہ تھا کہ فقط 40 عورتیں ہیں جن کو اس بات کا علم ہے، پتہ ہے، تو سوچا کہ اگر یہ والا راستہ اختیار کروں گی تو باقی عورتوں تک بھی کہ جی گرفتار ہوئی ہیں یہ عورتیں، کیوں ہوئی ہیں، کیا وجہ ہے، ان کو سزا ملی ہے، کیوں ملی ہے، تو پھر بات نکلتے نکلتے اور عورتوں تک بھی یہ بات جو ہے نا یہ پہنچ جائے گی، جی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جن کو سزا ملنی ہے انہوں نے بھی تو باہر جا کے تو باقی عورتوں کو بتانا ہے نا، کہ باقی پوچھیں گی کیوں سزا ملی تو یہ بتائیں گی کہ یہ اس وجہ سے، اس جرم سے سزا ملی ہے، یہ ہم نے باتیں کی ہیں، اس وجہ سے ہمیں یہ سزا ملی ہے، تو پھر کہا یہ جائے گا کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے، صحیح ہے، جی تو پھر وہ بات جو ہے وہ اور زیادہ اس طرح پھیل جانے کے امکانات ہیں۔ اس نے تدبیر یہ اختیار کی کہ جس غلام کے بارے میں یہ باتیں کر رہی ہیں ابھی تک انہوں نے اس کا حسن دیکھا نہیں ہے، جب دیکھ لیں گی نا تو پھر باتیں نہیں کریں گی، پھر انہیں پتہ چل جائے گا کہ زلیخا سچی ہے، جی تو لہذا اب اس نے یوسف کی جھلک ان کو دکھلانے کے لیے یہ تدبیر اختیار کی۔ اس نے کیا کیا کہ دعوت نامے جاری کیے، ایک قاصد کو بھیجا، ان تمام عورتوں کو بلوایا، دعوت دے کے ان کو جو ہے وہ بلایا محل کے اندر۔ اب ایک عام قسم کی کوئی عورت ہو، یعنی کوئی بھی ہو، جب اس کو جو ہے وہ دعوت نامہ ملے حاکم وقت کی جانب سے، جی یا اس کی بیوی کی جانب سے، تو وہ چھلانگیں لگاتے ہوئے جاتا ہے کہ جی بڑی بات ہے جی، میں نے دعوت نامہ ملا ہے، دوسروں کو دکھائے دعوت نامہ ملا ہے جی مجھے، میں جا رہا ہوں، تو وہ بڑی خوش وہ عورتیں کہ جی عزیز مصر کی بیوی نے، زلیخا نے ہمیں دعوت بھیجی ہے۔ ادھر دعوت نامہ اس نے جاری کیا، قاصد بھیجے، تو ادھر وہ والی 5 عورتیں جو محل کے اندر تھیں باتیں کرنے والی، ان کو لگا کہ اس نے ایک بڑا ہال، ایک کمرہ جو ہے نا وہ تیار کیا، اس کے اندر یہ ان عورتوں کے مطابق 40 نشستیں جو ہے نا وہ لگا دی گئیں، تکیے شکیے لگا دیے، تو وہ دعوت بھی جو ہے نا وہ ٹائم اس نے جو دیا وہ عصر کا ٹائم تھا، یعنی عصرانہ تھا، زورانہ نہیں تھا۔ زورانہ جو ہوتا ہے وہ اس میں تو کھانا پینا ہوتا ہے نا، کھانے ہوتے ہیں اس میں، جبکہ عصر کا وقت جو ہوتا ہے، مغرب سے پہلے کا وقت جو ہوتا ہے اس کو عصرانہ کہتے ہیں۔ اس ٹائم پہ نہ وہ دن کا کھانا ہوتا ہے اور نہ شام کے کھانے کا ٹائم ہوتا ہے،
اس ٹائم پہ اگر کوئی دعوت ہو تو اس کو ریفریشمنٹ کہتے ہیں. یعنی ریفریشمنٹ سے مراد یا تو یہ اس دور میں یہ تھا کہ فروٹ آگے رکھے جاتے تھے. مصر کے اندر رواج یہ تھا فروٹ اور دودھ یہ رکھا جاتا تھا. آج کل تو ریفریشمنٹ میں وہ چائے وغیرہ ہوتی ہے یا کولڈ ڈرنک ہوتی ہے, یہ کچھ ہوتا ہے نا. تو وہاں پہ یہ رواج تھا, دستور ان کا یہ تھا. اس نے کیا کیا کہ وہ پیچھے سے نشستیں تیار کی, فروٹ رکھ دیے ہر ایک عورت کے سامنے, دودھ رکھ دیا, ایک ایک چھری رکھ دی. خرچہ کیا اس نے یوسف دکھانے کے لیے. ادھر یوسف علیہ السلام کو اس کمرے کے ساتھ والے کمرے میں بٹھایا ہوا تھا. جب وہ عورتیں آ گئیں, وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً, تیار کی واسطے ان کے متکان مسندیں, وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ, اور دی ہر ایک کو ان میں سے, منہن ان میں سے, سکینن چھری. ٹھیک ہے. وقالت اخرج علیہن, بولی کہا زلیخا نے, وقالت اخرج نکل آئیے, علیہن ان پر. یوسف علیہ السلام کو کہا نا کہ اب آپ آ جائیے ان کے سامنے. تو جب وہ اب آ گئی نا وہ عورتیں اپنی اپنی مسند پر بیٹھ گئیں, تو اس وقت زلیخا نے ان سے کوئی بات نہیں کی, اور وہ بھی بڑی خوش کہ عزیز مصر کی بیوی نے, زلیخا نے ہمیں دعوت دی ہے, اور وہ اسی گمانڈ میں فخر میں جناب علی بیٹھی ہوئی, بڑی ساڑی ٹھاٹھ باٹھ ہے, بڑی گل ہے جی, عزیز مصر کی بیوی نے ہمیں مدعو کیا ہے. جب وہ بیٹھ گئیں, اب عزیز مصر کی بیوی زلیخا ادھر چہل قدمی کر رہی ہے. پھر جب دیکھا کہ یہ اپنی مسندوں پر بیٹھ گئی ہے, آگے فروٹ اور دودھ پڑا ہے, چھریاں پڑی ہیں, اس نے ان کو کہا کہ جی چھریاں اٹھا لیجیے اپنی اپنی. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا, ایک ایک چھری ہر عورت جو ہے وہ لے لے. انہوں نے چھریاں اٹھا لیں. چھریاں اٹھا کے تو کہا کہ جی اپنے اپنے فروٹ کاٹیں اور کھانا شروع کریں. فروٹ ایک ایک فروٹ, سیب ہے یا کوئی بھی فروٹ ہے, وہ انہوں نے اٹھا کے ایک ہاتھ میں لیا, ادھر سے ایک چھری لی اور فروٹ کاٹنے لگیں. جیسے ہی وہ فروٹ کاٹنے لگیں, اسی اثنا میں زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو اندر آنے کے لیے بلا لیا. جب وہ اندر انہوں نے بلا لیا اس کو, فلما رأیناہ اکبرناہ, تو جب دیکھا ان عورتوں نے, اکبرناہ ان کو, نہ اس کو, ان کو, رأیناہ عورتوں نے ان کو دیکھا, اکبرناہ بڑائی بولنے لگیں اس کی, وقطعنا ایدیہن اور کاٹ لیے اپنے ہاتھ, وقلنا اور وہ بولیں, حاشا للہ شان ہے اللہ کے لیے, جی یا پاکی ہے اللہ کے لیے, ما ھذا بشرا, نہیں ہے یہ کوئی انسان, یہ کوئی انسان نہیں لگتا. جی یعنی اس سے پہلے اتنا خوبصورت کوئی نوجوان انہوں نے دیکھا نہیں تھا. تو جیسے ہی اس نے یوسف کو انہوں نے دیکھا تو ہاتھ میں فروٹ تھا نا, تو فروٹ حقیقت میں تو وہ فروٹ کاٹ رہی تھی, لیکن ادھر سے یوسف علیہ السلام کو بلا لیا زلیخا نے, آواز دی ادھر دیکھو. چھریاں ادھر ہی تھیں تو دیکھنا ادھر شروع ہو گئیں. اب
فروٹ کٹ گیا، چھریاں آر پار ہو گئیں فروٹ کے، لیکن وہ چھری جو ہے وہ فروٹ کاٹنے کے بعد انگلیاں کاٹنا شروع ہو گئیں۔ وہ حسن یوسف کے اندر اس قدر محو ہو گئیں، انہیں کچھ خبر نہ ہوئی کہ ہم اپنی انگلیاں کاٹ رہی ہیں۔ اوپر کا ماس بھی کٹ گیا، گوشت بھی کٹ گیا، یہاں تک کہ انگلیوں کی ہڈیوں تک چھریاں پہنچ گئیں، انہوں نے خبر ہی نہ ہوئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ ٹھیک ہے، اس قدر حسن یوسف میں وہ محو ہو گئی۔ پھر وہ کیا کہنے لگی، ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان تو ہے، بشر نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، بے شک یہ تو مگر فرشتہ ہے مکرم، کرم والا، معزز فرشتہ ہے۔ صرف فرشتہ بھی نہیں کہا، صرف ملک نہیں کہا، بلکہ ملک کریم، یعنی معزز فرشتہ کہا، معزز فرشتہ لگتا ہے۔ یعنی حسن و جمال یوسف علیہ السلام کا جو ہے وہ عروج پہ تھا، اور انہوں نے جب ان کو دیکھا یوسف علیہ السلام کو، تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ یہاں پہ علماء یہ لکھتے ہیں کہ مطلب یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کے تو مصر کی عورتوں نے یہ اپنی انگلیاں کاٹی نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ایسا ہے کہ وہ تو یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور دیکھ کر انہوں نے انگلیاں کاٹی نا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ایسا ہے کہ قیامت تک آپ کے نام پر لوگ اپنی گردنیں کٹا رہے ہیں اور کٹاتے رہیں گے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، ناموس رسالت پر لوگ اپنی گردنیں کٹا رہے ہیں اور کٹاتے رہیں گے۔ تو یہ مطلب حالانکہ اس وقت تو انہوں نے دیکھا، ہم میں سے کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں، زیارت بھی نہیں کی جی، لیکن اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال پر ہم فارفتہ ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر اپنی جانیں دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، اب پھر زلیخا بولی جی، جب یہ معاملہ ہو گیا نا تو زلیخا کو پتہ چل گیا کہ اس نے یوسف کا جادو جو ہے نا یہ چل گیا ہے جی، اب انہیں خبر ہو گئی ہے، پتہ چل گیا ہے کہ میں یوسف علیہ السلام پر جو ہے وہ عشق، ان کے عشق میں مبتلا کیوں ہوں، ان کو خبر ہو گئی ہے، پتہ چل گیا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے وہ جھلک یوسف علیہ السلام کی دکھا دی نا عورتوں کو، تو پھر زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو واپس اسی کمرے میں بھیج دیا، کہا اب آپ چلے جائیں۔ یوسف علیہ السلام ساتھ والے کمرے میں چلے گئے۔ اب ادھر زلیخا جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ پھر محو ہوئی، وہ جو ہے نا اصل حقیقت جو ہے وہ بتانے لگی، اور وہ عورتیں جو ہیں جب یوسف علیہ السلام کے حسن سے ان کی نظریں ہٹیں تو پھر ان کو خبر ہوئی کہ فروٹ کاٹنے کی بجائے ہم تو اپنی انگلیاں کاٹ رہی ہیں۔ پھر ان کو درد بھی محسوس ہوا، احساس بھی ہوا جی، پھر انہوں نے چھریاں جو ہیں نا وہ اپنے ہاتھوں سے ہٹائیں۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، زلیخا بولی پس یہی ہے وہ لمتننی فیہ کہ ملامت کیا تم نے اس کے بارے میں، ملامت کیا مجھے فی ہی اس کے بارے میں، یعنی اس وقت پھر زلیخا نے کہا کہ یہ ہے وہ جن کے بارے میں تساں بڑیاں گلاں کیتیاں نے جی، تم نے مجھے ملامت کیا، تم نے
مجھے میرے بارے میں باتیں کی کہ جی زلیخا نے یہ کیا، عزیز مصر کی بیوی نے یہ کیا، اب مجھے بتاؤ اب کیا بات کرتی ہو، کیا کہتی ہو؟ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اور البتہ بے شک میں نے ورغلایا اس کو۔ اب زلیخا نے وہ حقیقت جو پیچھے تو یوسف علیہ السلام پر الزام اس نے لگایا تھا نا، اب خود ہی یوسف علیہ السلام کا حسن دکھا کے نا تو ان کو یوسف علیہ السلام کے حسن میں مبتلا کر کے اب خود ہی اس کی حقیقت جو ہے وہ ظاہر کرنا شروع کر دی ان عورتوں کے سامنے۔ کہا کہ میں نے ورغلایا اس کو عن نفسہ، اپنے نفس کے لیے یا اپنے نفس سے، یعنی دل کو لبانے کے لیے میں نے اس کو ورغلایا۔ فاستعصم، پھر خود ہی بتا دیا، پس بچا لیا انہوں نے خود کو۔ فاستعصم، انہوں نے خود کو بچا لیا، میں نے اس کو ورغلایا تھا جی کسی بھی کام کے لیے، لیکن یہ ایسا نوجوان ہے فاستعصم کہ جس نے خود کو بچا لیا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، لیکن یوسف علیہ السلام اندر یہ گفتگو جو ہے نا یہ سن رہے ہیں کہ آج زلیخا جو ہے ان کے سامنے خود ہی اظہار کر رہی ہے کہ میں نے اس کو ورغلایا ہے، اور پھر آگے اس نے اور بات کہی وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور البتہ اگر نہ کیا اس نے جو میں اس کو حکم دیتی ہوں، جو میں اس کو کہتی ہوں نا، اگر اس نے ایسے نہ کیا لا یسجنن ولا یکون من الصاغرین، البتہ قید کیے جائیں گے اور ضرور ہوں گے وہ خوار ہوں گے، ذلیل ہوں گے۔ جی اگر ایسے اس نے نہ کیا جیسے میں اس کو کہتی ہوں تو پھر میں ان کو قید میں ڈلوا دوں گی، اور پھر یہ اسی یا پھر اس کو اس حالت میں ہم نے اس کو خریدا ہوا ہے، ہم جو چاہیں اس سے کروائیں جی، تو پھر اس کو جو ہے نا ہم چھوڑ دیں گے ایسے ہی۔ اب تو یہ ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ ادھر محل کے اندر رہ رہا ہے نا، تو اس کے لباس جو ہیں وہ شاہانہ لباس ہے، کھانا پینا ان کا جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کا وہ محل کے اندر ہے جی، شاہی کھانے ہیں، شاہی لباس ہیں، سارا کچھ ہے۔ تو جب اس کو ہم پھر چھوڑ دیں گے نا تو پھر یہ اسی حالت میں پھٹے پرانے کپڑوں میں اور بھوکی زندگی جو ہے وہ اس کو گزارنی پڑے گی، اور اس پر مجبور ہو جائے گا یہ، ٹھیک ہے، یا ہم اس کو قید میں ڈال دیں گے۔ اب جب یوسف علیہ السلام نے یہ ساری گفتگو سنی تو پھر اندر یوسف علیہ السلام اللہ کے حضور دست بدعا ہوئے۔ قال رب السجن احب، عرض کیا اے میرے رب قید بہتر ہے، قید خانہ میں زیادہ پسند کرتا ہوں، احب میں پسند کرتا ہوں قید کو، ٹھیک ہے۔ اندر یوسف علیہ السلام نے وہ زلیخا کی بات سن لی تھی کہ ایک بار تو انجانے میں یہ ہو گیا تھا نا، اور اس میں پھر اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو سرخرو کیا۔ اب وہ جان گئے کہ زلیخا تو پکا ارادہ کیے ہوئے ہے جی کہ یہ کام جو ہے یہ میں نے جو ہے نا اس میں یوسف کو شامل کرنا ہی کرنا ہے، جو کچھ بھی ہو جائے۔ تو جب انہوں نے یہ بات سن لی تو پھر نبی جو ہوتا ہے وہ تو پھر معصوم ہوتا ہے نا، یوسف علیہ السلام نے اس نوست سے آزاد ہونے کے لیے، یہ اس نفس امارہ کے کام سے آزاد ہونے کے لیے
یوسف علیہ السلام نے خود کو قید میں جو ہے نا جانا پسند کر لیا کہ میں قید میں چلا جاؤں تاکہ اس نوست سے میری جان چھوٹ جائے۔ تو اللہ رب العزت کے حضور انہوں نے التجا کی، اے میرے رب، قید مجھے زیادہ پسند ہے، الیہ طرف میری طرف قید جو ہے یہ زیادہ پسند ہے، مما یدعوننی الیہ، اس سے جو یہ بلاتی ہے مجھے اپنی طرف، یہ جو مجھے جس کام کا کہتی ہے نا، جس کام کی مجھے یہ دعوت دیتی ہے، اس سے بہتر ہے کہ میں قید میں چلا جاؤں، قید کو میں پسند کرتا ہوں، تاکہ اس سے تو کم از کم میں آزاد ہو جاؤں گا نا اس کام سے۔ خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے قید ہونا پسند کر لیا۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اور اگر نہ پھیرے تو مجھ کو کیدہن، ان کے مکر سے، اصب الیہن، تو ہو جاؤں گا میں ان کی طرف، یعنی مائل ہو جاؤں گا میں ان کی طرف، یعنی اگر تو مجھ کو ان کے مکر سے نہ بچائے تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ یعنی عورت جو ہوتی ہے وہ ایک بار ناکامی ہو، کوشش کرتی ہے، دوسری بار، پھر تیسری بار، تو آخر عورت جو ہوتی ہے وہ پھر کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو نے مجھے ان سے نہ بچایا، ان کے مکر سے تو نے نہ بچایا، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور ہو جاؤں میں جاہلوں میں سے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جو عورتوں کے مکر میں یا اس برائی میں شامل ہو جائے تو وہ علم ہونے کے باوجود وہ جاہلوں میں سے ہے، وہ کیا ہے؟ جاہل ہے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، پس قبول کی ہم نے، نہ قبول کی واسطے اس کے رب نے دعا، اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ اسی وقت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اور اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امی کو بھیج کے یہ پیغام دے دیا کہ تمہاری دعا کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، پس پھیر دیا ہے اس کو کیدہن، ان کے مکر سے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات، پھر خیال ظاہر ہوا، پھر ظاہر ہوا واسطے ان کے، من بعد اس کے، ما رأوا الآیات، کہ دیکھ لی نشانیاں، ٹھیک ہے، یعنی پھر سب کچھ نشانیاں دیکھ کر پچھلی نشانیاں دیکھ کر ان پر یہ ظاہر ہوا، لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، کہ ضرور قید کیا جائے گا اس کو ایک مدت تک، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، پھر جب یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا، اب چونکہ یہ بات جو ہے یہ نکل تو گئی تھی نا باہر، اور پھر اس قدر مشہور ہو گئی یہ بات کرتے کرتے، اب یوسف علیہ السلام کی قید کا کوئی نہ کوئی سبب بننا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ سبب جو ہے یا تو بندہ کوئی جرم کرے تو تب قید ہوتی ہے نا، یوسف علیہ السلام کا یہ تو ناممکن تھا کہ آپ کوئی جرم کرتے،
اس جرم سے تو بچنے کے لیے آپ نے قید ہونا جو ہے نا یہ پسند کیا، لیکن اب قید میں جا کیسے سکتے ہیں؟ وہ جانا ان کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سبب یہ بنایا کہ چونکہ بات مشہور ہو گئی تھی، یہ بات پھر نکلتے نکلتے پہنچ گئی بادشاہ وقت تک۔ بادشاہ، اس کا نام ریان تھا، تو بادشاہ کو خبر ہو گئی کہ ایک جو ہے عزیز مصر کے محل میں ایک غلام یہ خرید کے لے کے آئے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی کے معاملات ہیں، اور جناب علی وہ اس کو جو ہے نا وہ ایک کمرے میں لے گئی اور یہ کچھ معاملات ہوئے، اور اس نے اپنی طرف اس کو مائل کرنے کی کوشش کی، راغب کرنے کی کوشش کی، لیکن جو ہے وہ معاملہ ایسا کچھ ہوا نہیں ہے۔ لیکن یہ بات چونکہ پھر عزیز مصر کی بیوی کی تھی، اس وجہ سے ریان نے یوسف علیہ السلام کو قید کرنے کا ارادہ کر لیا، اور زلیخا کو بھی پتہ چل گیا کہ یوسف علیہ السلام قید میں جا رہے ہیں۔ اب وہاں پہ 3 قسم کی قیدیں تھیں، یہ جیلیں جو ہیں وہ جیلیں 3 قسم کی تھیں۔ ایک وہ جیل تھی کہ جس پر کوئی بھی جرم ثابت ہو جاتا تو وہ جیل کے اندر ایک تہہ خانہ تھا، اس تہہ خانے کے اندر انہوں نے سانپ، بچھو اور موذی چیزیں جو ہے نا وہ چھوڑی ہوئی تھی، تو وہ ان کو وہ سزا کے طور پہ اس کے اندر ڈالتے مجرم کو ایک مدت تک، کچھ وقت کے لیے ڈال کے تو پھر اس کو باہر نکال لیتے، اس کے اندر ہی سانپ اور بچھو اس کو کاٹتے رہتے، اور یہی اس کی سزا ہوتی تھی۔ ایک وہ سزا تھی کہ جو ہے قتل کا کوئی مجرم ہوتا، جس نے قتل کیا ہوتا، اس کے لیے الگ جیل کے اندر ایک سزا تھی۔ وہ سزا یہ تھی، ایک کنواں تھا، بہت ہی زیادہ گہرا کنواں تھا، اور وہ اس قاتل کو جس پر سزائے موت ہو جایا کرتی تھی، اس کو اس کے اندر بس پھینک دیتے، نہ وہاں سے نکلنے کا کوئی ذریعہ ہوتا، نہ کوئی سبب ہوتا، وہ اسی کے اندر مر جاتا، ختم ہو جاتا، جس کو سزائے موت دینے کی سزا جو ہے نا وہ جس پر ہوتی تھی۔ ایک جیل وہ تھی کہ وہ زمین کے اوپر تھی، وہ تھی کہ جس پر کوئی الزام لگا ہے لیکن ابھی تک کوئی الزام ثابت نہیں ہوا، تو جب تک وہ انڈر تفتیش ہوتا تھا نا، اس وقت تک وہ اس کے اندر اس کو رکھتے تھے کہ اگر جرم ثابت ہو گیا ہے تو پھر دوسری جیل میں منتقل کر دینا، اور اگر جرم ثابت نہیں ہوا تو وہاں سے پھر نکال کے آزاد کر دینا، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ جیل جو تھی زمین کے اوپر تھی، اور تھی بھی بہت اچھی، انہوں نے تیار کی ہوئی، باغ باغیچے وغیرہ، اور محل کے قریب ہی تھی، اور یہ مطلب اس طرح کی وہ جیل تھی۔ یوسف علیہ السلام کو اس جیل میں ڈالا گیا، جو تیسری قسم کی جو جیل بتائی ہے نا، زمین کے اوپر والی جیل، اس میں یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ لیکن دربان جو تھا نا جیل کا، زلیخا نے اس کو بلا کے اس کو یہ کہا کہ یوسف جیل میں آ رہا ہے، اس کے لیے ایک بہترین محل نما کمرہ جو ہے نا یہ تیار کرنا ہے، تو اس میں ہر قسم کی سہولتیں، ہر قسم کی آسائشیں جو ہے نا یہ ہونی چاہیے۔ پیسہ جو ہے وہ زلیخا نے دیا، تو دربان نے جو ہے نا وہ پھر یوسف علیہ السلام کے لیے وہ کمرہ، بہترین VIP کمرہ جو ہے نا وہ تیار کیا۔ اب یوسف علیہ السلام کو پھر جب جیل میں ڈالا گیا تو یوسف علیہ السلام اسی کمرے میں رہائش پذیر ہوئے وہاں پہ۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور داخل ہوئے ان کے ساتھ 2 قیدی، قید میں فتیان، 2 جوان اس کے ساتھ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور وہ ان کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے، اور
یوسف علیہ السلام کی عبادت و ریاضت وغیرہ دیکھ کر جانتے تھے کہ بہت نیک ترین انسان ہے، اور یوسف علیہ السلام کے خوابوں کی تعبیر کا علم جو ہے وہ خواب کے اپنا جیل کے اندر مشہور ہو گیا۔ قال احدہما انی ارانی اعصر خمرا، کہا ان دونوں میں سے ایک نے بے شک میں نے خواب دیکھا ہے، ارانی میں نے خواب دیکھا ہے، اعصر خمرا کہ نچوڑتا ہوں شراب، ٹھیک ہے، یہ خواب دیکھا۔ اب یہ خواب ان دونوں میں سے ایک کو، بعض نے کہا یوسف علیہ السلام جیل میں 7 سال رہے، بعض نے کہا 10 سال رہے، بعض نے کہا 12 سال رہے، تو بعض نے کہا 5 سال رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 12 سال یوسف علیہ السلام اس جیل کے اندر رہے۔ 5 سال یہ 2 جوان جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں گئے تھے، یہ دونوں، یہ بادشاہ جو تھا ریان، بادشاہ کے محل کے اندر کے یہ دونوں جوان تھے، ٹھیک ہے، ایک باورچی تھا اور ایک ساقی تھا۔ ساقی وہ شراب پلایا کرتا تھا بادشاہ کو، اور باورچی جو تھا وہ کھانے کا اہتمام کرتا تھا بادشاہ کے لیے۔ دونوں پر الزام لگا۔ یہ الزام کیا تھا کہ بادشاہ کو مارنے کا، قتل کرنے کا الزام دونوں پر لگا کہ ان دونوں نے یہ قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اب ان دونوں کو جیل کے اندر ڈالا گیا کہ جب تک یہ جرم ثابت نہیں ہو جاتا تم نے اس جیل میں رہنا ہے۔ جرم ثابت ہو گیا تو پھر اگلی جیل، اور اگر جو جرم ثابت نہ ہوا تو پھر آزاد کر دیے جائیں گے۔ تو یہ 5 سال گزر گئے۔ 5 سال کے بعد انہوں نے خواب یوسف علیہ السلام کے سامنے سنایا۔ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام تعبیروں کا علم جو ہے نا یہ جانتے ہیں۔ انہوں نے خواب سنایا، اور حقیقت میں خواب انہوں نے دیکھا نہیں تھا، لیکن خود ہی گھڑ کے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے رکھا کہ دیکھتے ہیں کہ اس کو یہ پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا کہ ہمیں خواب آیا بھی ہے یا نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ تو جان بوجھ کے امتحان لینے کے لیے انہوں نے وہ خواب یوسف علیہ السلام کے سامنے رکھا۔ 5 سال گزر گئے۔ 5 سال کے بعد انہوں نے یہ بتایا، کہا کہ جی ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب، وقال الاخر، اور دوسرے نے کہا انی ارانی، بے شک میں نے دیکھا ہے، احمل فوق راسی، کہ اٹھاتا ہوں اپنے سر کے اوپر، خبزن روٹی، تاکل الطیر منہ، کھاتے ہیں اس کو پرندے، کہ میں اپنے سر کے اوپر روٹیوں کا ٹوکرا میں نے رکھا ہوا ہے اور اس کو پرندے جو ہیں نا اوپر سے کھا رہے ہیں، یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ نبئنا بتاویلی، بتائیے اس کی تعبیر، انا نراک من المحسنین، بے شک ہم سمجھتے ہیں کہ تو نیکوکاروں میں سے ہے۔ تو جس نے خواب، ایک نے تو خواب یہ دیکھا نا، یہ شراب نچوڑنے والے نے جو خواب دیکھا وہ ساقی تھا، اس کی ڈیوٹی ہی محل کے اندر جو ہے نا وہ شراب پلانے پہ ڈیوٹی تھی، اسی پر مامور تھا۔ دوسرا جو تھا وہ باورچی تھا، کھانا تیار کرتا تھا، تو اس نے پھر اسی حوالے سے اپنے شعبے کے متعلقہ خواب جو ہے نا وہ سوچا ہوا تھا۔ تو جب انہوں نے وہ خواب بتایا، قال لا یأتیکما طعام ترزقانی، فرمایا نہیں آئے گا تم دونوں کا کھانا، ترزقان ہی، کہ کھانا پاتے ہو تم دونوں، کہ پاتے ہو تم دونوں جس کو، یعنی تمہارا کھانا جس ٹائم تمہارا کھانا آتا ہے نا، تو دوپہر کا کھانا تھا، دوپہر کے کھانے سے کچھ دیر پہلے انہوں نے خواب بیان کی، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تمہارا کھانا نہیں آئے گا، اس سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر جو ہے نا یہ بتا دوں گا، الا نبأتکما بتاویلی، مگر یہ کہ میں بتا دوں گا تم دونوں کو تعبیر اس کی، قبل ان یأتیکما، پہلے قبل اس کے کہ تم آنے کے، تم دونوں کے کھانے کے، یعنی تمہارا کھانا آنے سے پہلے
تمہیں بتا دوں گا۔ ذالکما مما علمانی ربی، یہ اس سے ہے جو سکھایا مجھے میرے رب نے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، بے شک چھوڑا میں نے اس قوم کے دین کو، لا یؤمنون باللہ، جو نہیں ایمان لاتے اللہ کو، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کے منکر ہیں، آخرت کے وہ منکر ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یوسف علیہ السلام نے ساتھ ہی تبلیغ بھی فرما دی کہ میں اللہ کو ماننے والا ہوں، میرا اللہ جو ہے اسی نے مجھے یہ علم دیا ہے، مجھے سکھایا ہے، اور اسی علم سے میں تمہارا کھانا آنے سے پہلے اس کی تعبیر جو ہے نا یہ بتا دوں گا۔ اور میرا اللہ وہ ہے کہ جس اللہ کو یہ لوگ جو ہے نا یہ نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، واتبعت ملت آبائی، اور پیروی کی میں نے اپنے باپ دادوں کے دین کی، اور وہ کون؟ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، نہیں ہے واسطے ہمارے ان نشرکا، کہ شرک کریں ہم، باللہ اللہ کے ساتھ، من شیء کسی چیز کا، یا کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کے فضل میں سے ہے، علینا جو ہم پر ہے، وعلی الناس اور تمام لوگوں پر ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ نہیں شکر کرتے۔ یہ پند و نصیحت تبلیغ یوسف علیہ السلام وہاں پہ فرما رہے ہیں۔ یا صاحب السجن، اے ساتھیو، میرے قید کے ساتھیو، سجنی، ارباب، کیا بہت سے رب ہیں، متفرقون، یہ کیا رب ہیں متفرقون، الگ الگ، خیر نہیں، کیا رب الگ الگ، خیر اچھے ہیں، ام اللہ، یا اللہ، ام اللہ الواحد القہار، یا اللہ ایک جو کائنات پر غالب ہے، جو غالب ہے۔ یعنی بہت سے خدا جو ہیں، کیا وہ اچھے ہیں یا ایک ہی خدا اچھا ہے جو تمام کائنات پر غالب ہے؟ ما تعبدون من دون الا اسماء، نہیں عبادت کرتے ہو تم سوائے اس کے، الا اسماء مگر ناموں کی، سمیتموہا انتم وآباؤکم، گڑا اس کو، یعنی اس ناموں کو گڑا یا ان بتوں کو گڑا، انتم تم نے، وآباؤکم تمہارے باپ دادوں نے، ما انزل اللہ بہا کہ نہ اتاری اللہ نے، بہا ان کے بارے میں، من سلطان کوئی سند، کوئی دلیل۔ یعنی جس خدا کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو یا تمہارے باپ دادوں نے گھڑا ہے یا بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے، ان کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ان الحکم الا للہ، بے شک حکم سارا اللہ کا ہے۔ امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ، حکم دیا اس نے یہ کہ نہ پوجو اللہ، یہ ان لا تھا نا، یہ کہ نہ تم عبادت کرو یا تم پوجو، الا ایاہ مگر اسی کو، ذالک الدین القیم، یہی دین سیدھا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یا صاحب السجن، اے میرے قید کے ساتھیو، اما احدکما، یہ سارا کچھ یہ پند و نصیحت اور تبلیغ فرمانے کے بعد پھر یوسف علیہ السلام اب تعبیر کی طرف آئے۔ یا صاحب السجن، اے میرے قید کے ساتھیو، اما احدکما، لیکن وہ جو
تم دونوں میں سے ایک ہے، یعنی وہ تم دونوں میں سے ایک جس نے یہ خواب دیکھا ہے وہ شراب والا، فیسقی ربہ خمرا، پس پلائے گا یا پلانے لگے گا ربہ، اس سے مراد رب نہیں ہے، اس سے مراد مربی یعنی بادشاہ، مربی یعنی پلانے لگے گا اپنے مربی کو، بادشاہ کو، خمرہ شراب۔ بتا دیا کہ تم 3 دن کا وقت ہے، 3 دن کے اندر تم رہا ہو جاؤ گے اور دوبارہ اپنی ڈیوٹی پر تم مامور ہو جاؤ گے، بادشاہ تمہیں دوبارہ اپنی ڈیوٹی پر رکھ لے گا اور تم دوبارہ پھر بادشاہ کو شراب پلانا شروع کر دو گے، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور لیکن دوسرا، فَيُسْلَبُ، پس سولی دیا جائے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ، پس کھائیں گے پرندے، مِن رَأْسِهِ، اس کے سر کو، اس کے سر کو پرندے کھائیں گے۔ تو وہ سولی سے مراد یہی ہے نا، وہ کنویں میں ڈال دیتے تھے نا جس کو سائے موت ہوتی تھی، بس وہی میں مر جاتے، پرندے وہاں سے پھر نوچتے تھے جسموں کو، تو وہ اس کے سر کو پرندے کھائیں گے۔ قُضِیَ الْأَمْرُ، فیصلہ کر دیا گیا کام کا ان کے لیے، فیہ، اس میں، تستفتیان، جنہوں نے فتویٰ مانگا، یعنی جنہوں نے یہ سوال کیا مجھ سے، ان کے بارے میں فیصلہ ہو گیا ہے۔ اب اچھا، اب وہ جب یوسف علیہ السلام نے یہ تعبیر بتائی نا تو وہ سامنے مطلب حقیقت پہ آ گئے، وہ کہنے لگے جی اصل خواب تک ہی کو نہیں جناب، بس ادھر ہمیں اپنے کولوں چھڈی ہے جی، یعنی انہوں نے سمجھا کہ یہ اب انہوں نے بتا دیا ہے، خواب کی تعبیر بتا دی ہے، تو یقیناً انہوں نے سمجھا ہوگا کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے، تو ہم نے تو دیکھا ہی کوئی نہیں، کہا کہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے خواب، تو آپ تعبیر بتاتے پھر رہے ہیں۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے کہا وَقُضِیَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ، یہ پچھلا جو فرمایا نا، قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیہ تَسْتَفْتِیَانِ، کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے، اب جو میں نے خواب بیان کر، تعبیر بیان کر دی ہے، ہوگا ہی ایسے۔ 3 دن کا وقت ہے، 3 دن کے اندر ساقی جو ہے وہ رہا ہو جائے گا اور دوسرا جو ہے اس کو سزا ہو جائے گی، سزائے موت ہو جائے گی، اس کو پھانسی ہو جائے گی یا سولی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب جو میں نے کہہ دیا ایسے ہی ہوگا۔ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي، فرمایا ان لوگوں کے لیے، ظنّا، جنہوں نے گمان کیا، أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي، گمان کیا أَنَّهُ نَاجٍ، کہ بے شک یہ بچ جانے والا ہے ان دونوں میں سے، اچھا ان دونوں میں سے ایک جو بچ جانے والا تھا نا، ساقی جو تھا، اس کو یوسف علیہ السلام نے کہا اذکرنی، ذکر کرنا میرے بارے میں، عند ربی کا، اپنے مربی کے ساتھ، یعنی تم محل کے اندر رہتے ہو، تم نے 3 دن کے بعد چھوٹ جانا ہے اور اپنی ڈیوٹی پہ پہنچ جانا ہے، تو لہٰذا میں نے جو تمہیں بات بتا دی ہے نا ہوگا ایسے ہی۔ اب یہ جو ہے نا اپنے مربی یعنی بادشاہ کے سامنے میرا بھی ذکر کرنا کہ ایک بے قصور جیل کے اندر جو ہے نا وہ موجود ہے، اس کا کوئی جرم نہیں ہے، بغیر جرم کے جیل کے اندر موجود ہے، اس کی وجہ یہ تھی، حالانکہ یوسف علیہ السلام نے خود ہی قید کو پسند کیا تھا، لیکن اب 5 سال ایک تو گزر گئے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ بہت سارے مجرم جو ہیں، بہت سارے قیدی جو ہیں نا وہاں پہ جو اس قید میں تھے جہاں پہ یوسف علیہ السلام تھے نا، تو ان پر صرف الزام لگے اور ان کو جیل میں ڈال دیا، اور اتنے سال گزر گئے، کئی سال گزر گئے، تو نہ ان کے جرم ثابت ہوئے اور نہ وہ آزاد ہوئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس وجہ سے بتا دیا تاکہ یوسف علیہ السلام بادشاہ کی نظر میں آ جائیں، تو تاکہ ان کی جو ہے نا وہ
اب اس کے بارے میں بعض نے یہ لکھا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے یہ سفارش بھیجی نا اس کے ہاتھ، تو جبریل امی آئے اور آ کے کہا کہ یہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تمہیں پیدا کس نے کیا؟ کہا رب نے۔ تمہیں کنویں میں سے نکلوایا کس نے؟ کہا رب نے۔ کہا تمہیں یہاں تک پہنچایا کس نے محل کے اندر؟ کہا رب نے۔ یہ ساری باتیں جب ہو گئیں تو پھر اپنا جبریل امی نے کہا کہ پھر یہاں پہ اب اللہ رب العزت مطلب اس قید سے بھی تمہارا رب ہی چھوڑنے والا ہے، تم نے بادشاہ کے ہاں جو ہے نا یہ اپنی سفارش کیوں بھیجی ہے؟ لہذا اس وقت یوسف علیہ السلام پھر گڑ گڑائے، روئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے سفارش جو بھیجی ہے بادشاہ کے ہاں یہ نہیں بھیجنی چاہیے تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حالانکہ بادشاہ کو سفارش بھیجی ہے تو وہ اس پہ تو عمل درآمد فوراً ہو جانا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ اب تم قید میں اور زیادہ رہو گے۔ پھر یوسف علیہ السلام مزید 7 سال قید میں رہے، اور وہ جو وہاں سے چھوٹ کے گیا 3 دن کے بعد وہ چھوٹ گیا اور دوسرے کو سزا ہو گئی۔ تو جب وہ چھوٹا محل میں گیا، اس کے ذہن سے اس کے دماغ سے نکل ہی گیا کہ مجھے کسی نے کہا ہے سفارش کرنے کے لیے، فانساہ الشیطان، بس بلا دیا اس کو شیطان نے، ذکر ربی، اس ذکر کے بارے میں رب ہی اپنے مربی سے، فلبث فی السجن بضع سنین، پس رہے وہ قید میں بضع سنین، مزید چند سال، یعنی 7 سال وہ پھر مزید قید میں رہے۔ بقیہ بعد میں پھر وما علینا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔